محدث ابن جوزی فرماتے ہیں جس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے اور ان 12 میں سے حضرت یوسف علیہ السلام زیادہ محبوب تھے باقی 11 کی نسبت، اسی طرح رب تعالیٰ کو 12 مہینوں میں سے رمضان المبارک یہ زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ یہ ماہ مبارک رحمتوں والا، عظمتوں والا، رفعتوں والا، ہمدردی والا، صدقہ و خیرات والا، نوافل والا، فرائض والا، اور اس کے علاوہ دیگر معاملات اور دیگر نیکیاں اس کے اندر انسان بقیہ مہینوں کی نسبت بڑھ چڑھ کر کیا کرتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کے اندر عبادت کا رجحان بڑھ جاتا ہے۔ مسلمان فطرتی طور پر اور قدرتی طور پر عبادت کے لیے کشاں کشاں دوڑے چلے آتے ہیں، تو انسان اور مسلمان جس طرح اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العالمین کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، اس طرح بقیہ 11 مہینوں کے اندر مصروف نہیں ہوتے۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر رب تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص فضل فرماتا ہے، اور اسی فضل کا نتیجہ ہوتا ہے کہ جو بقیہ 11 مہینے عبادت میں سستی کرتا ہے، وہ اس مہینے سستی کو ایک طرف رکھ کر اپنے آپ کو رب تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دیا کرتا ہے۔ جس طرح رب تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی برکت سے، ان کی نسبت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کو معاف کر دیا، ان کی مغفرت کر دی، اسی طرح اس ماہ رمضان المبارک کی برکت اور نسبت سے باقی 11 مہینوں میں جو انسانوں اور مسلمانوں سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، رب تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکت سے بقیہ 11 مہینوں میں ہونے والی خطاؤں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ تو کیا یہ اس ماہ مبارک کی صورت میں انعام رب تعالیٰ کا کم ہے؟ کیا رب تعالیٰ کا یہ کوئی چھوٹا انعام ہے کہ 11 مہینے بندوں سے جو خطائیں ہو گئیں، یہ ماہ مبارک آئے، وہ تہہ دل سے توبہ کرے، وہ عبادت کی کثرت کرے، تو رب تعالیٰ 11 مہینوں کے گناہ اس ایک مہینے کے اندر کی جانے والی عبادت اور توبہ کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔